بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 29 ہے اور مصنف نے چوتھی فصل شروع کی ہے جس میں 7 حروف پر نزول قرآن اور مشہور قراءتوں کا بیان ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم 7 حروف پر نزول قرآن کا بیان پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کے لیے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز فرمایا ہے، یعنی جس بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص شریعت نازل فرمائی ہے۔ اس امت کو پیدا فرمایا تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور قرآن اتارا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے لیے زبور نازل فرمائی۔ اسی طرح دیگر انبیاء جتنے بھی آتے رہے ان کو صحف عطا فرمائے، ہر ایک کو جو ہے وہ خاص شریعت عطا کی گئی۔ قریش کی جو زبان ہے اس کو کئی اسباب کی بنا پر جو ہے وہ اولین حیثیت حاصل تھی۔ ان میں سب سے پہلی وجہ ان کا تجارت میں مصروف ہونا، یعنی تجارت کی غرض سے وہ دور دراز کا سفر کرتے تھے اور اس بنا پر جو ہے ان کی زبان جو ہے وہ ہر جگہ چلتی تھی، جہاں جہاں وہ جاتے تھے تو وہاں بھی ان کی زبان کا ہی چرچا تھا۔ نمبر 2، بیت الحرام کے پاس وہ موجود تھے، اللہ تعالیٰ کے گھر کے پاس موجود تھے، وہاں ان کی رہائش تھی، تو یہ بھی ان کی جو ہے وہ وجہ ترجیح ہے اور اولین حیثیت حاصل ہے، اس وجہ سے بھی ان کو۔ نمبر 3، تیسری وجہ جس کی وجہ سے قریش کی جو زبان ہے عربی زبان اس کو اولین حیثیت اور فوقیت حاصل تھی، وہ ہے خانہ کعبہ کی خدمت اور حجاج کی ضیافت کی ذمہ داری۔ اور قریش چونکہ جو ہے ادھر ادھر سفر کرتے تھے، تجارت میں مشغول رہتے تھے، تو وہ دوسری اقوام کے بعض لہجوں کو بھی لے لیتے تھے جو ان کو اچھے لگتے تھے، تو لہٰذا یہ ایک فطری امر تھا کہ اللہ احکم الحاکمین قرآن کریم کو اس زبان میں نازل کرتے جسے تمام عرب سمجھتے ہوں، کیونکہ اس زبان کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تاکہ دوسری بات یہ ہے کہ اعجاز قرآن بھی اس سے ظاہر ہوتا ہے اور فصحاء عرب کو یہ چیلنج دیا جا سکتا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی ایک آیت لے آؤ، یہ چیلنج بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ عربوں کی اپنی زبان ہے تو اپنی زبان میں جب قرآن نازل ہوگا تو ان کے لیے پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو اتارا عربی زبان میں تاکہ تم سمجھو۔ قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے کے دلائل جو ہے وہ کیا ہے، یعنی قرآن کریم کو 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، اس کی سب سے پہلی دلیل جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے جس کو بخاری و مسلم دونوں نے اپنی اپنی کتاب میں روایت کیا ہے۔ اس کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن کریم ایک حرف پر نازل ہوا، میں نے حضرت جبریل سے حروف میں زیادتی کا مطالبہ کیا یا مطالبہ کرتا رہا، وہ اضافہ فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک پہنچ گئے، یعنی پہلے ایک حرف پر نازل ہوا لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان سے مطالبہ کیا، بار بار حروف میں زیادتی کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ حروف میں اضافہ فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک پہنچ گئے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے، یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے جس کے اندر 7 حروف پر نزول قرآن کا بیان ہے۔ نمبر 2، دوسری روایت بخاری کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہشام بن حکیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نے سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو میں نے ان کی تلاوت کی طرف جب توجہ کی تو میں نے دیکھا کہ وہ اسے بہت سارے ایسے حروف پر پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے تھے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میں تو نماز میں ہی ان سے الجھ پڑوں، لیکن میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ انہوں نے سلام پھیر دیا، پھر میں نے ان کی گردن میں چادر ڈال کر کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور میں نے کہا کہ بتا تجھے کس نے یہ صورت پڑھائی ہے؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں نے کہا مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، تو جھوٹ بولتا ہے، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں پڑھائی۔ میں نے جب اس کو کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے سورہ فرقان کو اس کو ایسے حروف پر تلاوت کرتے ہوئے سنا جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے،
تو جب کہ آپ نے خود مجھے سورہ فرقان پڑھائی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اسے چھوڑ دو، پھر ہشام سے کہا کہ تم پڑھو، چنانچہ انہوں نے اسی طرح پڑھا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسے تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت اسی طرح نازل کی گئی ہے، پھر فرمایا کہ یہ قرآن 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، بس جو تمہارے لیے آسان ہو اسی طریقے پر پڑھو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات بھی سنی اور فرمایا کہ یہ اسی طرح نازل کی گئی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے یہ بخاری کی روایت ہے اور اس کے اندر پورا واقعہ مذکور ہے، یہ بھی جو ہے 7 حروف پر نزول قرآن کی دلیل ہے۔ الفصل الرابع نزول القرآن علی 7 احرف والقراءات المشہورہ، یہ چوتھی فصل ہے جو کہ 7 حروف پر نزول قرآن اور مشہور قراءتوں کے بارے میں ہے۔ تمہید لما خلق اللہ الخلق وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا وكان للعرب لهجات متعددة اكتسبوها من فطرتهم واقتبسوا بعضها من جيرانهم وكانت لغة قريش لها الصدارة وزيوعه لأسباب عدة منها اشتغالهم بالتجارة ووجودهم عند بيت الله الحرام وقيامهم على الصدانة والرفادة وكان القرشيون يقتبسون بعض اللهجات والكلمات التي تعجبهم من غيرهم وكان من الطبيعي أن ينزل الله أحكم الحاكمين القرآن باللغة التي يفهمها العرب أجمع لتيسير فهمها وللإعجاز والتحدي لأرباب الفصاحة بالإتيان بسورة أو بآية وتيسير قراءته وفهمه وحفظه لهم لأنه نزل بلغتهم كما قال جل ثناؤه إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ أدلة نزول القرآن على 7 أحرف۔ اولا روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم ازل استزيده ويزيدني حتى انتهى الى 7 احرف۔ زاد مسلم قال ابن شهاب بلغني ان تلك 7 في الامر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام۔ ثانيا روى البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكدت أسافره في الصلاة فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة؟ قال اقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له كذبت فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها وأنت أقرأتني سورة الفرقان۔ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يا عمر اقرأ يا هشام فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه۔ وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة عمر أيضا وقال هكذا أنزلت۔ تمہید جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہر ایک کے لیے خاص شریعت اور خاص طریقہ تجویز فرمایا۔ عربوں کے کئی لہجے تھے جن میں سے بعض کو تو انہوں نے اپنی فطرت کی بدولت پایا تھا یا کسب کیا تھا اور بعض کو اپنے ہمسایوں سے لیا۔ قریش کی زبان کو کئی اسباب کی بنا پر اولین حیثیت اور شہرت حاصل تھی جن میں سے بعض یہ ہیں۔ منہا اشتغالہم بالتجارت ووجودہم عند بیت اللہ الحرام، ان کا تجارت میں مصروف عمل ہونا، بیت الحرام کے پاس موجود ہونا اور خانہ کعبہ کی خدمت اور غریب حجاج کی ضیافت کی ذمہ داری وغیرہ۔ اور قریش دوسری اقوام کے بعض ان لہجوں اور کلمات کو لے لیتے جو انہیں بلے لگتے تھے، لہٰذا یہ ایک فطری امر تھا کہ اللہ احکم الحاکمین قرآن کو جو ہے اس زبان میں نازل کرتے جسے تمام عرب سمجھتے ہوں، کیونکہ اس زبان کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہوتا تاکہ اعجاز قرآن ظاہر ہو اور فصحاء عرب کو ایک صورت یا آیت لانے کا چیلنج دیا جا سکے۔
اور یاد کرنا اور قرآن کا پڑھنا عربوں کے اپنی زبان میں نازل ہونے کی وجہ سے قرآن کا پڑھنا، سمجھنا اور یاد کرنا آسان ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو عربی زبان میں تاکہ تم اس کو سمجھو۔ قرآن کے 7 حروف پر نازل ہونے کے دلائل۔ پہلی دلیل، امام بخاری و مسلم رحمہم اللہ دونوں نے اپنی اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جبریل نے قرآن کریم ایک حرف پر پڑھایا تو میں نے ان سے مراجعت کی اور میں حروف میں زیادتی کا مطالبہ کرتا رہا اور وہ حروف میں اضافہ فرماتے رہے یہاں تک کہ وہ 7 حروف تک پہنچ گئے۔ زادہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کی زیادتی کی ہے یا یہ الفاظ زیادہ نقل کی ہیں۔ ابن شہاب کہتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ یہ 7 حروف ایک ہی امر میں ہے جو کہ حلال و حرام میں مختلف نہیں۔ ثانیاً، دوسری دلیل، امام بخاری اور مسلم نے روایت نقل کی ہے، الفاظ بخاری کی ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے ان کی تلاوت کی طرف دھیان کیا، توجہ کی، فاستمعت لقراءتی فاذا هو يقرأ على حروف كثيرة، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اسے بہت سارے ایسے حروف پر پڑھ رہے تھے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائے۔ تو میں قریب تھا کہ میں نماز ہی میں اس سے الجھ پڑتا، لیکن میں نے انتظار کیا یہاں تک کہ اس نے سلام پھیر دیا۔ پھر میں نے اس کی چادر اس کی گردن میں ڈال کر کھینچ کر کہا، کس نے تجھے یہ صورت پڑھائی ہے؟ قال اقرانیھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے۔ میں نے کہا تو نے جھوٹ بولا، بخدا یہی صورت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے جس کی میں نے تمہیں تلاوت کرتے ہوئے سنا ہے، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی پڑھائی ہے۔ قلت فانطلقت اقودہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اسے جو ہے کھینچتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اس کو میں نے سورہ فرقان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا ایسے حروف پر جو آپ نے مجھے نہیں پڑھائے، جبکہ آپ نے مجھے خود سورہ فرقان پڑھائی ہے۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اس کو چھوڑ دو، اور فرمایا ہشام تم پڑھو۔ فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها، تو ہشام نے وہی صورت پڑھی جس کو میں نے اسے پڑھتے ہوئے سنا، اسی طرح پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح یہ نازل کی گئی ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے وہ 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، تم ان میں سے جو طریقہ آسان ہو اس پر پڑھو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی قرات بھی سنی اور فرمایا کہ اسی طرح یہ نازل کی گئی ہے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 7 حروف پر نزول قرآن کا بیان اور 2 دلائل کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ قرآن کریم کے 7 حروف پر نازل ہونے کی پہلی دلیل کیا ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہشام بن حکیم کو کون سی صورت کی تلاوت کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تھے؟ تو ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔